రద్దీగా ఉండే పంజాగుట్ట రహదారికి కొద్ది దూరంలో ఇదారే అదబియాత్ ఏ ఉర్దూ వారసత్వ భవనం ఉంది. ఇది ఎర్రమంజిల్లోని నిమ్స్ ఆసుపత్రికి సరిగ్గా ఎదురుగా ఉంది. చుట్టూ ఉన్న అగ్గిపెట్టె లాంటి భవనాల మధ్య ఇది ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. మెట్రో ఎక్కి ఎర్రమంజిల్ స్టాప్లో దిగి రోడ్డు వైపు చూస్తే గోధుమ రంగు భవనం చాలా దగ్గరగా కనిపించింది. ఆ భవనం వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాం. ద్వారం గంభీరంగా ఉంది, కానీ మూసి ఉంది. కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాం. ఓ చిన్న గేట్ తెరిచి ఉంది. లోపల కుడివైపున ఒక కార్యాలయం, ముందుకు వెళ్తే మ్యూజియం అని రాసి ఉన్న ఒక బోర్డు కనిపించింది. ఈ బిల్డింగ్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ చూస్తే మనకు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి ఆర్కిటెక్చర్ మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే తుర్కీలోని ఇస్తాంబుల్లో కనిపిస్తుంది. మనం చూడండి, ఇక్కడ విండో కనిపిస్తుంది కదా, జరోఖా అంటారు దీన్ని. సేమ్ ఇలాంటి ఆర్కిటెక్చర్ మనం తుర్కీలో ఇస్తాంబుల్లో ఉన్న అక్కడ ఉన్న కట్టడాలన్నింటిలో కూడా ఇదే స్టైల్ ఆర్కిటెక్చర్ని వీళ్ళు కాపీ చేసి అదే మోడల్లో ఈ లైబ్రరీ నిర్మాణం చేశారన్నమాట, ఇదారే అదబియాత్ అనే దానికి. అందులో ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన గేటుకు కూడా చాలా ఒక గొప్ప చరిత్ర ఉంది. ఆ విషయాలు కూడా మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటాను. చూడండి, ఆ విండో, ఆ స్టైలు, ఆ ఆర్కిటెక్చర్ స్టైలు. ఈ మనం పంజాగుట్ట నుంచి మనం ఖైరదాబాద్ వెళ్ళే దారిలో చూసుకున్నట్లయితే ఈ నిమ్స్కు ఆపోజిట్లో ఉన్న ఈ బిల్డింగ్ పైన అందరూ చాలామంది వెళ్తూనే ఉంటారు, కానీ దీని ఆర్కిటెక్చర్, ఆ బిల్డింగ్ స్టైలు చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది. అదేదో విదేశాల్లో అంటే ఆ గుంబజు, ఆ మినార్లు అవన్నీ చూసుకున్నట్లయితే ఏదో చాలా యూనిక్ ఆర్కిటెక్చర్లతో ఉన్న ఈ బిల్డింగ్లో ఇంత అరుదైన ఈ దక్కన్కు సంబంధించిన సాంస్కృతిక సంపద మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఈ బిల్డింగ్లో ఉన్న మరొక యూనిక్నెస్ ఏంటంటే మనం చూడొచ్చు ఈజిప్ట్ రాజులు, అప్పట్లో ఈజిప్ట్ రాజులు తమ సింహాసనం తమ తలపై పెట్టుకునే ఆ తలపై ఉండే డిజైన్ అన్నమాట. ఆ రాజు దానికి పొజిషన్కి దర్పంగా ఉండే డిజైన్ మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను నేను. ఆ డిజైన్ను ఈ బిల్డింగ్లో డిజైన్లో పెట్టారన్నమాట. అంటే వాళ్ళ హుందాదనానికి, ఆ రాజు యొక్క గొప్పదనాన్ని సూచించే ఈ డిజైన్ ఏంటంటే ఈజిప్ట్ రాజులు వాళ్ళ సాంప్రదాయబద్ధంగా వాళ్ళ తలపాగ మీద అంటే వాళ్ళ కిరీటం ఈజిప్ట్ రాజుల కిరీటంపై ఉండే డిజైనే ఇది ఈ బిల్డింగ్లో ఒక చిహ్నంగా ఉంది. దీని యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ మీకు చూపిస్తాను. 7th నిజాం టైంలో ఫయాజుద్దీన్ అనే ఆర్కిటెక్చర్ ఉండేవారు. ఆయన చూడండి, ఆయన 2 యూనిక్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇది మొత్తం ఈ షేపు, ఈ డోర్ అనేది, ఇలాంటి డోర్లు మనకు చూడటానికి 2 చోట్ల మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఒకటి ఆబిడ్స్లో ఉన్న ఈ SBI ఉంది కదా, దానికి సంబంధించిన గేట్ను కూడా ఆయనే డిజైన్ చేశారు. ఈ గేట్ కూడా ఆయన డిజైన్ చేశారు. మొత్తం 2 గేట్లు. ఎవరైతే ఫయాజుద్దీన్ నిజాం టైంలో ఉన్నారో ఆయన డిజైన్ చేసిన ఈ ఆర్కిటెక్చర్ కమ్ ఈ గేట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సేమ్ గేట్ అనేది మనకి ఎక్కడ అంటే SBIలో కనిపిస్తుంది. इदारे का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या? इदारे अदबियात उर्दू का क़याम 1931 में अमल में आया। इस इदारे को डॉक्टर सैयद मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने क़ायम किया। इस इदारे को क़ायम करने का मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर साहब का मकसद ये था कि उर्दू ज़बान की तरक्की, तरवीज़ और इशाअत का काम, ख़ास तौर पर दक्कनी ज़बान की तरक्की, दक्कनी ज़बान की तरवीज और दक्कनी ज़बान में जो मटीरियल है उसकी इशाअत पर प्रमोशन ऑफ दक्कनी लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड कल्चर, तो इसके क़याम का मकसद था। इसके क़याम के बाद डॉक्टर ज़ोर इसके जनरल सेक्रेटरी रहे, मुतम्मद अमूमी रहे 1931 से लेके वो जब तक ताहयात तो इस इदारे के जनरल सेक्रेटरी रहे। और इस इदारे की ये जो बिल्डिंग है ऐवान उर्दू, इसकी जो बिल्डिंग का इफ्तिताह 1960 ईस्वी में हुआ। बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद जो वज़ीर-ए-आज़म जम्मू व कश्मीर थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। बाज़ाब्ता इस इदारे के क़याम के बाद इस इदारे में मुख्तलिफ़ शोबेजात क़ायम किए गए, जैसा 1938 में सबरस की इशाअत, शोबे ख़त्ताती का क़याम, किताब घर का क़याम,
امتحانات ادارے ادبیات اردو کی جانب سے امتحانات منعقد کیے گئے. یہاں پر مختلف شعبے اس ادارے ادبیات اردو میں، ایوان اردو میں مختلف شعبے کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک اکیڈمک جنرل ہے، رسالہ ہے سبرس، جو 1938 سے مسلسل پابندی کے ساتھ یہ شائع ہوتا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں حیدرآباد کا سب سے قدیم رسالہ ہے جو 1938 سے لے کر آج تک مسلسل شائع ہو رہا ہے. ملٹی کلر میں شائع ہوتا ہے. اس کو UGC کے لسٹ میں یہ شامل ہے. اس اکیڈمک جنرل کی سارے نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر بھی ممالک میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور اس میں جو مضامین شائع ہوتے ہیں وہ بہت ہی اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، اکیڈمک ہوتے ہیں، لٹریچر سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اردو زبان و ادب دکنیات سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اس میں بہت سے لوگ ڈاکٹر زوڑ صاحب کے بعد میکش، بہت سے لوگ اس سبرس کے مدیر رہے. میکش سے شروع کے بہت سارے فہرست ہے اس کی. اور حال تک تو جو ہے مغنی تبسم صاحب رہے، اس کے بعد پروفیسر بیگ احساس، اب اس کا ایڈیٹر میں خود ہوں ابھی تو سبرس کا تقریباً 3 سال سے. تو اس ادارے میں اس کے علاوہ شعبہ امتحانات ہے. شعبہ امتحانات میں ہر سال اردو کے امتحانات منعقد کیے جاتے. ماہر، عالم اور فاضل کے، جو ماہر کا امتحان ہوتا ہے وہ 7th اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے، جو عالم کا ہے 10th اسٹینڈرڈ، اور فاضل کا امتحان ہے وہ انٹرمیڈیٹ اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے. اور آج سے چند سال قبل تک فاضل کا جو کورس ہے، جو امتحان ہے، اس کو انٹرمیڈیٹ کے مماثل قرار دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے، اور چند سال قبل اس کو منسوخ کیا گیا کیونکہ پرائیویٹ جتنے بھی امتحانات تھے ان ساروں کو حکومت نے منسوخ کی. تو یہ امتحانات ہمارے یہاں پر سال میں 1 مرتبہ ہوتے ہیں. پہلے 2 مرتبہ ہوا کرتے تھے امتحانات، اس کے بعد 1 مرتبہ یہ امتحانات ہوتے ہیں. خاص طور پر بچے جو اردو سیکھتے ہیں، اردو کے ایک سرٹیفکیٹ کے لیے امتحانات یہاں پر لکھا کرتے ہیں بچے. اس کے علاوہ یہاں پر کتاب گھر ہے، سبرس کتاب گھر ہے ہمارا، جہاں پر کتابیں سیل کی جاتی ہے. بہت سے قدیم کتابیں اس میں موجود ہے. اور سب سے اہم ہمارے یہاں پر جو لائبریری ہے، یہ بہت بڑا ایک ادب کا اور خاص طور پر دکنی ادب کا ایک ذخیرہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً رسائل، اخبارات، پرانے اخبارات اور کتابیں سب ملا کر تقریباً 50,000 تک اس ادارے میں موجود ہیں لائبریری میں. اس لائبریری میں بہت سے اسکالرز ہندوستان سے مختلف جامعات سے یہاں پر آتے ہیں اپنے ریفرنس کے لیے. بکس یہاں پر وہ اس سے بکس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. پرانے اخبارات ہیں یہاں پر، بہت سے پرانے اخبارات ہیں. اس دور میں جو پرانے اخبارات شائع ہوا کرتے تھے ان کے کاپیز آج بھی یہاں پر محفوظ ہے، جو حیدرآباد دکن سے، حیدرآباد سے جو شائع ہوتے تھے، جیسا نظام گزٹ، بہت سے اخبارات ہیں اس کے کاپیز. ایون ہمارے یہاں پر دلی اردو اخبار جو بہت ہی شمالی ہند کا پہلا اردو اخبار ہے اور قدیم اخبار ہے، اس کی تک ہمارے یہاں پر کاپی موجود ہے اس میں. اس کے علاوہ تقریباً 2600 کے قریب ریئر مینuscripts ہیں اس ادارے میں. یہ اس ادارے کا اثاثہ ہے یہ مینuscripts. تو یہ مینuscript بھی موجود ہے. مینuscripts دیکھنے کے لیے اور اس کو ریفر کرنے کے لیے بھی کئی اسکالرز یہاں پر آتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا میوزیم ہے جو زوڑ صاحب بڑی محنت سے زوڑ صاحب نے اس میوزیم کو قائم کیا تھا. اس میں بہت سے ریئر چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس میں ایک تلوار ہے، اکبر اعظم کی ذوالفقار دودھاری تلوار ہے، اورنگزیب کا کٹار ہے. ایسے بہت سی چیزیں بھی میوزیم میں موجود ہیں یہاں پر. اس کے علاوہ اور جو شعبہ ہے ہمارے پاس، جو اور ایک اہم شعبہ ہے، شعبہ خطاطی ہے. شعبہ خطاطی کا قیام بھی 1938 میں شعبہ خطاطی کا قیام عمل میں آیا، جس کے بعد 1974 میں اس کو اس دور میں جو ترقی اردو بیورو تھا جو ابھی NCPL میں تبدیل ہوگا،
تو اس سے اس کا افیلیشن ہوا 1974 میں. تو ہمارے یہاں پر جو بچے لڑکیاں جو خطاطی سیکھتے ہیں وہ امتحان دے کر وہ پاس ہونے کے بعد ان کو گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ہے سرٹیفکیٹ ملتا ہے. خطاطی کا کورس یہاں پر ہمارے یہاں پر بڑی عمدگی کے ساتھ خطاطی کا کورس چلایا جاتا ہے. ہمارے خطاطی کے بہت ہی یہ خطاطی کے استاد ہیں محمد عبدالغفار صاحب، جو بہت ہی اپنی محنت لگن سے بچوں کو خطاطی سکھایا کرتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ ہم اس کی نمائش بھی کرتے ہیں. تو ہزاروں کی تعداد میں اسکول اور کالجز سے طلبہ آ کر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں جو ہمارے بچے خطاطی لکھتے ہیں. 2 سال کا سرٹیفکیٹ کورس ہے، 2 سال کا. اور ہمارے جو طلبہ اور طالبات ہیں خطاطی کے، وہ نہ صرف ہندوستان کے مقابلے میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی بہت سے ممالک میں وہ جا کے اپنا فن کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے انعامات حاصل کیے. ترکی، ایران، بہت سے ممالک کو ہمارے طلبہ جا کر وہاں سے انعامات خطاطی کے مقابلے میں انعامات حاصل کر کے لائے ہیں. یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے خطاطی کا. اس کے علاوہ ایک ہمارے یہاں پر NCPOL کا عربی فنکشنل کورس ہے، ڈپلومہ کورس بھی، وہ بھی یہاں پر وہ کورس کا بھی جو ہے کلاسز یہاں پر منعقد کیے جاتے ہیں. تو مختلف ادارے ادبیات اردو میں اردو کے فروغ کے لیے، اردو کی ترقی بقا کے لیے، دکنی زبان ادب و کلچر کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے مختلف کام ادارے کی جانب سے کیے جاتے ہیں. خاص طور پر دکنی زبان کے لیے یہاں پر سیمینار بھی منعقد کیے جاتے تھے، مشاعرے بھی ہوا کرتے تھے. لیکن کچھ دنوں سے یہ سلسلہ اس لیے منقطع ہے کہ یہاں پر پارکنگ کے لیے جو بڑی مشکل ہے، یہاں پر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے باقی کے شعبے ہمارے یہاں پر روز یہاں پر کام کیا کرتے ہیں اردو زبان و ادب کی ترقی کے لیے. اس میں اس ادارے سے جڑے ہوئے بہت سے معزز اشخاص جو نامور شخصیتیں تھے، جن کا اردو زبان و ادب میں یا لٹریچر میں یا ادب میں جن کا کنٹریبیوشن ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اس سے وابستہ رہے. ہاشم علی اختر صاحب اس سے وابستہ رہے، پروفیسر جعفر نظام صاحب، مغنی تبسم صاحب، ایسے بہت سے نام ہیں جو اس ادارے سے وابستہ رہے. اب اس ادارے کے صدر جناب زاہد علی خان صاحب، ایڈیٹر روزنامہ سیاست، اس ادارے کے صدر ہے، اور میں اس ادارے کا معتمد عمومی جنرل سیکریٹری ہوں. اور ہمارے یہاں پر جو کتابیں ہیں، تقریباً کتابیں، رسائل، اخبارات تمام ملا کے تقریباً 50,000 کے قریب ہمارے پاس موجود ہے، جس میں ہم لوگ پہلے کیا ہے کچھ ریئر بکس کے مخطوطات کا ڈیجیٹلیشن، ہم لوگ تقریباً 2600 مخطوطات تھے، اس کا ڈیجیٹلیشن ہو چکا مخطوطات کا. اب جو ریئر بکس ہے اور جو پرانی کتابیں ہیں، جو نایاب کتابیں ہیں، ان کا ہو رہا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ قریب 15 سے 17,000 کتابوں کا ابھی تک ہو چکا، اور کام جاری ہے. ابھی وہ کام ہو رہا ہے ڈیجیٹلیشن کے. ابھی ریختہ فاؤنڈیشن کے جانب سے یہ ڈیجیٹلیشن کا، ریئر بکس کے ڈیجیٹلیشن کا کام جاری ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اور ایک سال میں یہ سارا کام مکمل ہو جائے گا ڈیجیٹلیشن کا بھی. مخطوطات تو آلریڈی ڈیجیٹلائز کروائے گئے ہیں، اس کے کاپیز ہمارے پاس موجود ہے مخطوطات کے. آن لائن میں نہیں ہے، آن لائن میں رکھنا کیونکہ مخطوطات ہے اور ریئر مخطوطات ہے، اس لیے اس کو آن لائن میں نہیں، یہاں پر جو بھی آئے ان کو لیے پرووائڈ کرتے ہیں ہم لوگوں کاپیز. تو بہرحال اردو کی ترقی بقا، زبان و ادب کی یہ ادارہ کام کرتا ہے، اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ شمالی ہند کے بہت ہی قدیم اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ایک بڑے اداروں میں شمار ہوتا ہے اس کا.
మనం చూడొచ్చు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లేటెస్ట్గా మూడుగా డివైడ్ అయిపోయింది, 3 కార్పొరేషన్లుగా డివైడ్ అయిపోయింది. చాలా పెద్ద హైదరాబాద్, అంటే హైదరాబాద్, మల్కాజ్గిరి, సైబరాబాద్ అనే మ్యాప్ చూస్తున్నాం. కానీ ఈ నిజాం టైంలో హైదరాబాద్ ఎలా ఉండేది అనే దానికి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా. చూడండి, ఇక్కడ ఈ మ్యాప్లో ఇది కనిపిస్తుంది కదా, ఇదంతా మూసీ నది. ఈ మూసీ నది దాటి వేరే వాళ్ళు హైదరాబాద్లోకి ఎంట్రీ కావాలంటే ఇక్కడ నంబరింగ్ ఇచ్చారు కదా, 1 2 3 4 5 అని, మొత్తం 13 దర్వాజాలు. ఈ 13 దర్వాజాల ద్వారానే హైదరాబాద్లో ఎంట్రీ ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఈ దర్వాజాలన్నీ కనుమరుగైపోయాయి. కేవలం 2 దర్వాజాలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. ఒకటి పురాణపుల్లో, ఇంకొకటి డబీర్పుర దర్వాజాలు. అంటే గత చరిత్రక వైభవానికి గుర్తుగా ఆ 2 దర్వాజాలు మనకు అయితే కనిపిస్తున్నాయి. ఆ పాత మ్యాప్ని కూడా మనం ఈ లైబ్రరీలో చూడవచ్చు. ఈ హాల్లో కూడా మనం ఒక యూనిక్నెస్ చూడవచ్చు. నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ మొత్తం కమాన్లు ఉన్నాయి కదా, సిల్వర్ కలర్లో. ఈ స్టైల్ ఆదిల్ షా జమానాలో అక్కడ ప్రతి స్ట్రక్చర్లు కూడా కనిపించేది. ఆదిల్ షా రాజులకు సంబంధించిన ఆర్కిటెక్చర్ ఈ భవనంలో, ఈ హాల్లో మనం చూడవచ్చు. మార్చి 1947 పేపర్ మనం చూడాలంటే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. నా చేతిలో ఉందండి. 1800లో ఉన్న పేపర్లు కూడా ఈ లైబ్రరీలో మనం చూడవచ్చు. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल गफ्फार है। मैं शोबे ख़त्ताती और ग्राफिक डिज़ाइन इदारे अदबियत उर्दू में बहैसियत उस्ताद खिदमत अंजाम दे रहा हूँ 1997 से। यहाँ हमारा शोबा मुल्क का क़दीम तरीन शोबा है। डॉक्टर सैयद मोइनुद्दीन ख़ादरी ज़ोर बानी इदारे अदबियत उर्दू ने 1938 में शोबे ख़त्ताती और ग्राफिक डिज़ाइन का क़याम अमल में लाया। फिर उसका तरक्की उर्दू ब्यूरो के तहत 1974 से यहाँ पे ये सेंटर चल रहा है। मुल्क का पहला सेंटर है जहाँ पे ख़त्ताती और ग्राफिक डिज़ाइन सिखाया जाता है। गुज़िश्ता साल हम लोगों ने यहाँ 50 साल गोल्डन जुबली ईयर मना के नुमाइश मुनक़्क़िद की गई थी। उस नुमाइश में 7000 से ज़ायद लोगों ने मुशाहिदा किया। और इस कोर्स में यहाँ पे 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स है। ख़त्ताती जो है हमारा रियासत तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जिसने ख़त्ताती को अपने निसाब में शामिल किया। ये जमात अव्वल से पंजुम तक की किताबचा बराए असातिज़ा है ये। और ये शेशुम सा हफ्तुम 6 to 8 क्लास और ये नहुम तो दहुम किताबचा बराए असातिज़ा जमात नहुम तो दहुम है। और ये फ़न ख़त्ताती BA साल सुवम सेमिस्टर 6 6वां सेमिस्टर के लिए उर्दू ये ख़त्ताती। इस तरह से हमारा रियासत तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जिसने ख़त्ताती को अपने निसाब में शामिल किया है। और प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी तक यहाँ के असातिज़ा जैसा कि मैं ही हूँ, मैंने ही ये सारा निसाब तैयार किया है। ये यूनिवर्सिटी सतह तक ख़त्ताती को सिखाया जा रहा है। ये कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के तहत 2 साल कोर्स डिप्लोमा इन कैलीग्राफी एंड ग्राफिक डिज़ाइन सिखाया जाता है, जिसकी क्लासेस सुबह से लेकर शाम तक चलती हैं। 2 बैचेस है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ये 2 साल का कोर्स है। जून में इसके दाखिले होते हैं। రోజు మనం చూడవచ్చు 5-6 కంపల్సరీ ఉంటారు ఇక్కడ. వాళ్ళు ఈ లిటరేచర్ కోసం స్టడీ చేస్తూ ఉండటం మనం గమనించవచ్చు. అయితే ఈ అరుదైన పుస్తకాల డిజిటలైజ్ చేసే ప్రక్రియ చాలా సీరియస్గా కొనసాగుతుంది. ఈ ఏడాది చివరి వరకు కంప్లీట్ చేస్తామని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. చాలా అరుదైన గ్రంథాలు మనం చూడటానికి ఇక్కడ చూడవచ్చు, స్టడీ చేయడానికి. అంటే ఈ ఉర్దూ భాష యొక్క గొప్పతనాన్ని చూడాలంటే ఈ లైబ్రరీని మనం ఒకసారి సందర్శించాల్సిందే.